کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، سب کی فرمائشیں پوری کرتی ہے، لیکن دن کے آخر میں آپ کی محنت کو عام بات سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کی اپنی کوئی پہچان، کوئی اپنی دنیا باقی بچی ہے؟ آج کی ویڈیو کسی عام موٹیویشن کے بارے میں نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کوئن مائنڈ سیٹ یعنی ملکہ کی سوچ کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ کیسے اسٹوئک پرنسپلز، اسٹوئک اصولوں کو اپنا کر آپ اپنے گھر اور اپنی زندگی میں وہ احترام، وہ عزت اور وہ حق واپس پا سکتی ہے جس کی آپ حقدار ہے۔ یاد رکھیے، ایک ملکہ وہ نہیں ہوتی جو تاج پہنتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے فیصلوں اور اپنی خاموشی سے اثر پیدا کرتی ہے۔ چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنی اویلیبلٹی کم کریں، اپنی دستیابی کم کریں۔ سب سے پہلی بات، ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہنا بند کریں۔ ہم خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے، گھر کا کوئی بھی ممبر کسی بھی وقت کوئی بھی کام آواز لگا کر کہہ دے، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم پیار جتا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت ہر چھوٹی بات پر اویلیبل رہتی ہے تو لوگ آپ کو ملکہ نہیں بلکہ ایک سہولت، کنوینئنس سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والی، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اپنی ایک حد رکھیں، لوگوں کو آپ کے وقت کی قدر ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، کچن کے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ، کچن کے باہر بھی ایک دنیا ہے، اسے دریافت کریں۔ گھر سنبھالنا، اچھا کھانا بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کی پوری زندگی صرف کچن کے مصالحوں اور صفائی کے گرد گھومتی ہے؟ جب مرد گھر پر آئے تو کیا آپ کے پاس ان سے کرنے کے لیے صرف یہ باتیں ہوتی ہے کہ آج سبزی والے نے اتنے پیسے لیے یا آج بائی نہیں آئی؟ اپنی دنیا بڑھائیں۔ شیئر بازار میں کیا چل رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی معلومات رکھیں۔ جب آپ کے پاس نالج ہوگی تو جب آپ بات کریں گی تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، لوگ آپ کو سنجیدگی سے سنیں گے۔ تیسری بات، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، قربانی کا زہر چھوڑ دے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو عورت سب سے زیادہ قربانی دے، اپنی صحت کو بھول جائے، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دے، وہی اچھی عورت ہے۔ یاد رکھیے، یہ قربانی کوئی نہیں یاد رکھتا۔ اگر آپ خود کو تکلیف دے کر دوسروں کو خوش رکھیں گی تو آپ اندر سے چڑچڑی ہو جائیں گی، خود کو VIP ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیں۔ جب آپ خود کو اہمیت دیں گی، اپنی صحت کا خیال رکھیں گی، تبھی خاندان والے بھی آپ کو اہمیت دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی خوشی کی چابی اپنے پاس رکھیں۔ چوتھا اصول، اپنی خوشی کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں۔ اکثر خواتین کا پورا موڈ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ شوہر کا موڈ کیسا ہے یا ساس سسر نے کیا کہہ دیا۔ اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش، اگر وہ غصے میں ہے تو آپ کا پورا دن برباد۔ کیوں؟ کیا آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں؟ اپنی ایک الگ دنیا بنائیں، اپنے کچھ ہابیز رکھیں، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی نئی اسکل سیکھیں۔ آپ کی خوشی اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آ کر اسے خراب کر دے۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنی زبان کو تلوار بنائیں، یعنی کم بولے اور پراسرار رہے۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرے یا آپ سے بحث کرے تو چیخنے، چلانے یا لمبی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ بولنے سے آپ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوئک اصول کہتے ہیں کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو، بحث کرنے کے بجائے اپنی خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب آپ کم بولیں گی اور صرف اپنے فیصلوں پر قائم رہیں گی تو سامنے والا خود بخود آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چھٹا پوائنٹ، جو ہر عورت کے لیے سب سے ضروری ہے، مالی خود مختاری۔ ایک سوئی سے لے کر کپڑوں تک ہر چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلانا ایک کوئن کو زیب نہیں دیتا۔
چاہے آپ ہاؤس وائف ہو، آپ کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی بچت، ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ضرور ہونا چاہیے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو، اور اگر ہو سکے تو گھر بیٹھے انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی چھوٹا کام شروع کرے تاکہ آپ کے پاس اپنی محنت کی کمائی ہو۔ پیسہ آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جذبات پر قابو رکھے۔ گھر کو ایک کمپنی کے CEO کی طرح چلائے۔ عورتیں بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے غلط فیصلے کر بیٹھتی ہے یا رو پڑتی ہے۔ گھر کو جذباتی ڈرامہ بنانے کے بجائے ایک بہترین مینیجر کی طرح چلائے۔ کہاں کتنا خرچ ہونا ہے، کس بات کو کتنا وقت دینا ہے، یہ سب پریکٹیکل ہو کر سوچے۔ جب آپ ایک CEO کی طرح ٹھنڈے دماغ سے فیصلے لیں گی تو گھر کا نظم و ضبط بھی بہترین ہوگا اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی۔ 8واں پوائنٹ، ہمیشہ سلیقے سے رہے اور خود کو سنوار کر رکھے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین شادی کے بعد یا گھر کے کاموں کی وجہ سے خود پر دھیان دینا چھوڑ دیتی ہے۔ وہی پرانے پھٹے یا بے ڈھنگے کپڑے پہن کر پورا دن گزار دیتی ہے۔ ایسا مت کرے۔ جب آپ صبح اٹھے، نہائے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، تھوڑا سا خود کو سنوارے تو آپ خود کے بارے میں اچھا محسوس کریں گی۔ جب آپ اندر سے پر اعتماد محسوس کریں گی تو آپ کا وہ اعتماد آپ کے چہرے اور آپ کے کاموں سے جھلکے گا۔ پوائنٹ نمبر 9، اپنی باؤنڈریز طے کرے اور نہ کہنا سیکھے۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں کرنا یا کوئی چیز آپ کے اصولوں کے خلاف ہے تو صاف لفظوں میں نہیں کہہ دے۔ اس کے بعد کوئی لمبی چوڑی صفائیاں دینے کی یا معذرت خواہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ملکہ اپنی حدود خود طے کرتی ہے اور لوگ ان حدود کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ اور آخری لیکن سب سے اہم بات، گھر کا کوڑے دان بننا بند کرے۔ رات کا بچا ہوا کھانا ہو یا پلیٹوں میں چھوڑی ہوئی بوٹیاں، کھانا ضائع نہ ہو کے نام پر خواتین وہ سب کچھ اپنے پیٹ میں ڈال لیتی ہے جیسے ان کا جسم کوئی انسان کا نہیں بلکہ کوڑے دان ہو۔ یہ عادت آپ کی صحت کو برباد کرتی ہے اور آپ کی اپنی نظر میں آپ کی ویلیو کم کر دیتی ہے۔ آپ کا جسم کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے، اپنی صحت کو پہلی ترجیح دے۔ تو دوستو، ملکہ وہ نہیں ہوتی جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے یا سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ ملکہ وہ ہوتی ہے جس کا ایک حکم، جس کا ایک فیصلہ اور جس کی صرف موجودگی پورے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اس پرانی، ڈری ہوئی اور دبی ہوئی امیج سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو آج ہی سے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنی شرطوں پر جینا سیکھیے۔ آپ کو ان میں سے کون سا پوائنٹ سب سے زیادہ اچھا لگا، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔